مہربانی ہے. ہاں چلو آپ ہی گئے ہو تو بیٹھو, علی کی بات کرو, علی علی کر کے جاؤ. فرش عذاب پہ آئے ہو, مقصد پورا ہو جانا چاہیے. کائنات عالم کے پاک رسول کا یہ فرمان جو پڑھنے لگا ہوں بہت ہی زیادہ مشہور ہے. ہر فرقے کے مسلمانوں نے یہ فرمان درج کیا ہے. کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس وقت تک کسی نمازی کی نماز نہیں ہوتی جب تک نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے لا صلاۃ, نماز ہے ہی نہیں الا بفاتحۃ الکتاب. نماز اس وقت ہوتی ہے جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اکسیر آدم ہے, اسم آدم. دعائیں قبول جس کی نہ ہو رہی ہوں تو یہ 70 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگے تو قبولیت کی اللہ ضمانت لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن ہے بھائی. اور رسول پاک سے بھی فرما رہا ہے خدا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. میرے حبیب محمد مصطفیٰ, ہم نے تجھے سورہ فاتحہ بھی عطا کی ہے اور قرآن پاک بھی دیا ہے. یعنی قرآن پاک کے مقابلے میں ایک پلڑے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے, دوسرے میں سورہ فاتحہ کو رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا اہم سورہ ہے, ہمیں ادراک کی نہیں ہے. اور اسے کبرا آپ نے بھی یہ روایت یقیناً پڑھی ہوگی. جو کوئی بندہ فوت ہو جائے, مولا پاک آپ کو لمبی زندگیاں دے, سلامت رہو, حوادث سے زمانہ سے محفوظ رہو, بانیان کی خیر ہو. اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور تم چاہتے ہو کہ یہ زندہ ہو, معصوم فرماتے ہیں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مردے پہ دم کر دو, وہ اٹھ جائے تو تعجب نہ کرنا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بات سنائی ہے مردہ زندہ کرنے کی, لیکن آپ بھی خاموش ہو رہے ہیں. بھائی یہ معصوم کا فرمان ہے, میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے تو آپ بول رہے تھے, میں نے کہا ہے میں پھر کہتا ہوں, جو بندے متوجہ نہیں ہوئے تو پھر وہ سماعت فرما لیں. اگر کوئی بندہ مر جائے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ اسے دوبارہ زندگی دے دے تو سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو, وہ اٹھ کھڑا ہو تو تعجب نہ کرنا. ٹھیک ہے, آپ سے تو بچے ہی ماشاءاللہ آگے جا رہے ہیں. اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی کہ پڑھنے والے کو کچھ ہونے لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. در حالانکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ چاہتا ہے, شرط یہ ہے بھائی عمل کے لیے آپ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہوا. عمل کے لیے شرط یہی ہے کہ دل میں شک نہ ہو. شک نہیں ہوگا تو پھر سارا کام ہو جائے گا. جو بندہ سوچ رہا ہو کہ یہ سورہ فاتحہ کر سکتی ہے مردہ زندہ یا نہیں کر سکتی, تو پھر اس سورہ فاتحہ نے زندہ نہیں کرنا. جب دل میں یقین کامل ہو کہ جو اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں, یہ یقین ہو نظام عالم بدل سکتا ہے, ہمارے معصوم کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا, پھر آپ کو فائدہ ملے گا اور نہ فائدہ نہیں ملے گا. بہرحال میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. کبھی غور فرمایا یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو افتتاحیہ کے طور پہ, فاتحہ کا مطلب یہی ہے افتتاح کرنے والی, یہ ابتدا کرنے والی, قرآن کی ابتدا. اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابیں بھی 2 ہیں, قرآن بھی 2 ہیں. آپ کہو گے مولوی صاحب کو نئی بات کرنے لگا ہے. آپ نے اپنا کوئی کبھی فوٹو بنوایا ہے, عکس بنوایا ہے؟ تو عکس کس کا ہوتا ہے؟ جو بنواتا ہے صاحب عکس کا ہوتا ہے, عکس صاحب عکس کا ہوتا ہے. لیکن وہ عکس اصل نہیں ہے, وہ بندہ نہیں ہے, اس کا عکس ضرور ہے.
ٹھیک ہے، فوٹو کاپی کرواتے ہو وہ پرنٹ اور ہوتا ہے، اوریجنل آئی ڈی کارڈ آپ کا اور ہوتا ہے، اگرچہ اسی کی تصویر ہے۔ اس لیے میں عرض کرنے لگا ہوں کتابیں دو ہیں، قرآن دو ہے، ایک وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، ایک وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں بیٹھے ہو تو قسم چاہ کے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ جوان مولوی صاحب نال تھوڑا جیا بولنے تے نعرہ نہیں لاونا، تھوڑی مرضی ہے جڑے بال نعرہ لاوے نا، یہ تو میرے تے کوئی احسان نہیں، بال تھوڑا ہی دی حوصلہ افزائی واسطے یا علی آکھا کرو تاکہ آپ کو ختم قرآن کا ثواب مل جائے، معصوم بچے کی یہ گناہ سے پاک ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ کتابیں دو، لوح محفوظ والا قرآن اور ہے، وہ بالکل نورانی ہے، اتنا نورانی ہے کہ ہم اس کا نور برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن کو تنزل دینا شروع کر دیا، نازل کرنا، حجابات چڑھانا، اس کے اوپر حجابات، پردے خداوند عالم نے ڈالے، جو ہمارے سامنے، جو ہمارے پریس میں لاہور تاج کمپنی چھاپ رہی ہے، کاغذ ہمارا ہے، مصنفین لکھنے والے بھی ہمارے، پریس ہمارے۔ اب یہ قرآن پاک کی آخری سطح ہے، آخری، اس سے بلندی ہے، اس سے نیچے آ ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے وہ نورانی ہے، نور ہے، بالکل اتنی روشنائی ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے ہماری آنکھوں میں تاب نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح میں علماء اعلام کہتے ہیں ایک کتاب تکوین ہے، ایک کتاب تدوین ہے۔ کتاب تکوین وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، ایک کتاب تدوین ہے جو مدون ہو کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ جملہ یہی کہنے لگا ہوں، جس طرح اس قرآن کے شروع میں بسم اللہ ہے، اسی طرح اس قرآن کی ابتدا میں بھی بسم اللہ ہے۔ کبھی نوادرات بھی آپ سماعت فرما دیا کریں، حقائق سنیں۔ جو لوح محفوظ میں قرآن، اس کی ابتدا بھی بسم اللہ سے، یہ اسی کا عکس ہے، میں کہہ رہا ہوں اسی کا عکس ہے، وہ منوان نہیں ہے، کیونکہ ہماری پوری کائنات میں طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اس نورانی قرآن کو جو لوح محفوظ میں ہے وہ برداشت کر سکے۔ یہ نورانی قرآن وہ برداشت کرتے ہیں جو قرآن کو نزول قرآن سے پہلے پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ وہ خود بھی نور، قرآن بھی نور، ان کو علم ہے، ادراک ہے، اس لیے نزول سے پہلے وہ قرآن پاک پڑھ بھی رہے ہیں، لوگوں کو سنا بھی رہے ہیں۔ وہاں بھی بسم اللہ، یہاں بھی بسم اللہ۔ تو یہ بسم اللہ ہے کیا؟ اللہ کا نام بعد میں ہے، اسم پہلے ہے۔ تو اتنا کوئی اہم اسم تو ہے، اللہ کو اس اسم سے پیار اتنا ہے، اللہ کہتا ہے میرا نام بعد میں آ جائے، میرے اسم کا نام پہلے آئے۔ ٹھیک ہے؟ اور بھائی نکتے کی بات ابھی میں نہیں کر رہا، اسم کی بات کر رہا ہوں۔ نکتہ بھی آپ جانتے ہو کہ کون ہے؟ کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمانا ہے، سارے علوم قرآن میں ہیں دوسرے کتابوں کے، اور قرآن کا علم سورہ مبارکہ یاسین میں جو قرآن پاک کا دل ہے، قرآن پاک کے دل کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم، با میں، با کے سارے علوم، نقطے میں میرے مولا امیر المومنین اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے منبر ابیض پہ اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس لا نقطۃ التی تحت الباء، اے لوگوں با کے نیچے والا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ
अस्सलामु अला इस्मिल्लाह अर्रज़ीम, या अली आप अल्लाह के पसंदीदा नाम है, हमारा सलाम कबूल फरमा लो। फकत नाम नहीं है, इसम नहीं है, पसंदीदा अला इस्मिल्लाह अर्रज़ीम, पसंदीदा नाम। नुक्ता भी अली मौला, इसमें इलाही भी अली बादशाह, ठीक है। और जितना बड़ा कोई वली होता है उसके अंदर रहमान वाली सिफत उतनी ज्यादा होती है। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, जितना बड़ा वली होगा रहमान वाली सिफत उतनी ज्यादा होगी। रहमान भी है, रहीम भी है। मल फर्क बैन रहमान व रहीम, रहमान और रहीम में फर्क क्या है? फर्क ये है जो रहमान है उसके हर्फ ज्यादा है, जो रहीम है उसके हर्फ कम है, एक हर्फ ज्यादा है रहमान में। तो ये लुगत अरब का कानून है। क्या? कसरतुल मबानी तदुल्लु अला कसरतिल मानी, जितने हर्फ ज्यादा होते हैं मानी और मफाहीम उतने ज्यादा होते हैं। जागना अली वालों, मैंने कहा जो जितना बड़ा वली होगा उतना बड़ा वो रहमान की सिफत का मदर होगा। अब रहमान वो अल्लाह है जो काफिर को भी देता है, मोमिन को भी देता है, मुल्हिद को भी देता है, तौहीद परस्त को भी देता है। अल्लाह किसी का रिज़्क बंद नहीं करता, चाहे अल्लाह को कोई भौंकने वाला हो फिर भी रिज़्क बंद नहीं करता। सर उठा, अल्लाह अपने दुश्मन को भी देता है, मानने वाले को भी देता है। वली वो होता है जो रहमान वाली सिफत का मज़हर आलम हो। तो मैंने देखा है या अल्लाह अपने दुश्मन को देता है या तेरे मौला अमीरुल मोमिनीन को शर्त भी लग चुकी है, शरबत मिला है। फरमाया हसन मुज्तबा मुझे नहीं मेरे कातिल को शरबत मिला। ये है रहमान की सिफत के मज़हर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, ठीक है। और लोग कहते हैं वो मौला के जो दुश्मन थे, समझ आ रही है बात की? दुश्मन खास उनके लिए कह रहा हूं, बड़े बड़े मारे हैं जो दुश्मन इस्लाम थे, रसूल के दुश्मन थे, अल्लाह के दुश्मन थे, अपने दुश्मनों को नहीं मारा। क्यों? वली आज़म है, रहमान की सिफत के मज़हर कामिल है, इसलिए मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने उनको नहीं मारा, अपने दुश्मनों को नहीं मारा। जिस तरह अल्लाह ने शैतान को मोहलत दी है, मौला अली ने अपने दुश्मनों को मोहलत दी है। मौला कहना जल्दी नहीं करते, इंतकाम में जल्दी वो करता है जिसको पता हो कि फिर दुश्मन हाथ आए या ना आए। अल्लाह को भी पता है, मौला कायनात को पता है, जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे पकड़ लेंगे। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ये रहमान वाली अल्लाह की सिफत के मज़हर आलम है। वैसे भी मेरे मौला अमीर मज़हरुल अजाइब है, मज़हरुल अजाइब, अजाइबात को ज़ाहिर होने वाली जगह को अरबी में मज़हर कहते हैं। मौला अजाइबात के मज़हर है, जो शय अजीब है उसको ज़ाहिर मौला अली करते हैं। कहा नहीं है खैबर में नौज़ अलियन मज़हरुल अजाइब तजदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हमन व गम्मन सजंजली बिअलियन बिअलियन बिअली। फरमाया पुकारो सली को जो अजाइबात का मज़हर है, जब इसको पुकार लोगे तो मैं अल्लाह होके कह रहा हूं तेरे जो गम है बस अली को बुला लो, तेरे गम टल जाएंगे। और चिल्ला चीन के शोभा का मजमा जुमला कहने लगा हूं, जो अली अपने अबी तालिब अपने मौला के गम टाल सकता है वो हुबदार के क्यों नहीं टाल सकता? मिलके मिलके जिगर ठार नारा हैदरी 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 हैदरी। अजाइबात के मज़हर, अगर चाहो तो एक झलक दे दूं मौला कायनात किस तरह अजाइबात के मज़हर हैं। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक दावा किया था, इल्मी गुफ्तगू भी सुना करो ताकि तुम्हें पता चले, अपने तुम्हारे बच्चे भी रूह शनास हो जाएं फज़ाइल हैदर कराम से। मेरे मौला अमीर ने दावा किया था मैं अली इब्न अबी तालिब वो अली में अज़ल हूँ, मेरे सीने में, बल्कि पूरा जुमला ही पढ़ दूं। मिंबर कूफा से मेरे मौला ने फरमाया या अय्युहन नास अना क़ल्बुल्लाहिल वाई व अना इल्मुल्लाहिर राई।
जिस्म नहीं रखता, लेकिन उसका दिल है, गोश्त वाला दिल नहीं है। वो मौला अली है, अल्लाह का दिल। और फरमाया जो अल्लाह का ज़ाती इल्म है, मैं अली वो जानता हूँ, मुझे अल्लाह ने अपना ज़ाती इल्म अता फरमाया है। मैं आलिम नहीं हूँ, अना इल्मुल्लाहिर राई, मैं अल्लाह का इल्म हूँ, भाई खुद इल्म हूँ। मौला कायनात ने दावा फरमाया कि कोई बंदा हजरत आदम के जमाने से लेकर पहला बंदा आखिरी बंदा कयामत तक, सारे बंदे, सारे जिन्नात, जितने जिन्न अल्लाह ने बनाए हैं, जितने मलाइका खुदा ने खल्क किए हैं, ये सारे के सारे मुझसे एक मसला पूछे, एक सवाल पूछे। जितने पूछने वाले हैं, जितने लातादाद लोग पूछने वाले हैं, मलाइका या जिन्नात, मैं अली को सवाल एक होगा, जवाब अलग 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 दूंगा। कितने बंदे पूछने वाले होंगे, मैं अली हर को जवाब अलग 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 दूंगा। ठीक है, उन्हें कहा कि आओ। वो ऐसे नामुराद थे, मौला के मौजूद देखने के बाद भी एक दूसरे को कोनियां मार रहे हैं, इतना बड़ा दावा। और मौला ने फरमाया, ओ दिल में बुग़्ज़ हैदर रखने वाले जाहिलों, अली इब्न अबी तालिब दावत दे रहे हैं, जिसके दिल में इस बात का शक है वो आके शौक पूरा कर ले। तुम सवाल करो, मैं अली जवाब दूंगा। आओ तो सही, पूछो तो सही, तुम्हें पता चले मेरे सीने में इल्म कितना है। मौला तो हाथ मलते चले गए दुनिया से, और हाथ मलते थे। जितना मैं सखी था इतना कोई साहिल नहीं मिला, जितना मेरे पास इल्म था इतना कोई साहिल नहीं मिला। भाई पूछने वाला नहीं मिला, उधर मांगने वाला, इधर कोई पूछने वाला नहीं मिला। लोगों ने कहा भाई मीटिंग बुलाई, ठीक है, शाम के वक्त भाई को सोचो, बिस्मिल्लाह, सलामत रहो भाई, वो हाथ किसी का मोहताज ना हो जो जनाब अमीर के फज़ाइल की तारीफ में बुलंद होता है। मीटिंग बुलाई में क्या पूछे, कोई लंबा चौड़ा मुश्किल सवाल हो जिसका अली बादशाह के पास जवाब ही ना हो। तकदीर मुस्कुरा रही थी, और जाहिलो तुम अपने ऊपर कयास कर रहे हो, वो अली है, तुम आम जाहिल हो, अमीरुल मोमिनीन के बारे में ये सोच कर रहे हो। फैसला भाई उनका हो गया, और इस बात पे हुआ कि कौन सी ये चीज पूछते हैं जाके, लंबा सवाल है। अली बादशाह साल गिनवाते रहेंगे जिनसे, वो कौन सी जिन्स है जो अंडे देती है, जो कौन सी जिन्स है जो बच्चे देती है। ये आप जानते हैं, मैंने आपको इससे आगे सुनाना है। आज भी ये सवाल का एक हिस्सा है, अभी बड़े हिस्से तो इसके बाकी हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। अगर ये बात होती तो फिर आप कहते भाई ये तो हमें पता है, हमारे बच्चों को भी इल्म है। वो आए, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह की खिदमत आ रही है, भैया अली हमारा एक सवाल है। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, जिस जगह तुमने सवाल सोचा है अली वो जगह भी जानते हैं। बोलो भाई बोलो, अब तो बोलो भाई, मिजाज मिल गया। ठीक है, अजनबियत में बैठे हुए थे, खोए हुए थे आप, मैं वो जगह जानता हूँ, तुम्हारा दिल जानता हूँ कि उसमें मेरे बारे में क्या क्या रैब है, क्या क्या तख़य्युलात हैं जो तुम शक कर रहे हो, मैं वो भी जानता हूँ, सवाल भी जानता हूँ, जवाब भी जानता हूँ। तुम्हारे दिल में तो ये ख्याल था, लंबा सवाल है, मौला कायनात का वक्त लगेगा। फरमाया मैं अली हूँ, जो समझ में आ जाए वो अली नहीं होता। तो मुझे समझने की नाकिस कोशिश कर रहे हो, हमारे नौकर समझ में नहीं आते, हमारे जानवर समझ में नहीं आते, अली को समझने के लिए आ गए हो, इम्तिहान ले रहे हो। आओ, तुमने ये कहा अली का वक्त लगेगा, मैं कहता हूँ तुम्हारी उम्र लग जाएगी। क्या सवाल का जवाब देने लगा हूँ। जिस जिस जिन्स के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देती है, जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देती है। बात खत्म नहीं हुई, ये आप जानते थे, जो अब सुनाने लगा हूँ यकीनन आपको इल्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो मुंह लटका के चले गए ग्रोह की शक्ल में आए, यार बात ही न बनी, तो एक सेकंड में पूरा जवाब मिल गया। उन्होंने एक और ग्रोह को भेजा, पीछे खड़े हो गए मस्जिद आदम कूफा के बाहर।
ہم سنیں علی مولا کیا فرماتے ہیں. پھر یہی سوال چونکہ میرے مولا نے یہ دعویٰ کیا تھا حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک کا آخری بندہ ایک مسئلہ پوچھے میں علی مختلف جواب الگ 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 جتنے خراب انسان اللہ نے بنائے میرے اتنے خراب جواب ہوں گے. سوال ایک جتنے ملائکہ اللہ نے بنائے ہیں سوال ایک ہوگا میرے جواب الگ الگ. جتنے جنات اللہ نے بنائے ہیں سوال ایک جواب الگ الگ. پھر آیا کرو یا علی ایک سوال ہے مولا نے فرمایا پوچھو کون سا سوال ہے. سوال یہ ہے وہ کون سی جنس ہے جو انڈے دیتی ہے, وہ کون سی جنس ہے جو بچے دیتی ہے. جل دین کے شرفا کا مجمع چپ کر جانا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے فضائل سننا اس پہ بول پڑنا مولا پاک کے نام کا نعرہ لگا دینا سر اٹھا. سوال پھر یہی انڈے دینے والی مخلوق کون ہے, بچے دینے والی کون ہے. جاگنا میرے مولا نے فرمایا جاؤ تلاش کرو جو مخلوق اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے دیتی ہے. کوئی ہے قدردان ہے جو مخلوق اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے دیتی ہے. جو دانا ان کے اندر بھرتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. پتہ نہیں تھا نا آپ کو ابھی تو ایک اور پہاڑ گرنے والا ہے آپ نعرے پہ نعرہ پچائے جا رہے ہو میں پڑھے جا رہا ہوں. وہ منہ لٹکا کے چلے گئے ایک اور گروہ آ گیا وہ چھپ کے کھڑے ہو گئے آگے یہی سوال کرتے ہیں مظہر العجائب کون ہے. بتانے لگا ہوں جس سے عجائبات ظاہر ہوتی ہیں کتاب توحید میں اس علی میں علل کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. ہاں وہ آئے اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا یار ایک سوال ہے. میرے مولا نے فرمایا کون سا سوال پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. میں نے تو کہا ہے سلونی سلونی قبل تفکرونی ان سے پوچھو قبل اس کے میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. پھر پچھتاتے رہو گے کہ یہ بات علی بادشاہ سے پوچھنی تھی یہ رہ گئی. پوچھو علمی سوالات پوچھو اور اسے مریخ پہ جانے کے راستے پوچھو چاند کی آبادی کے بارے میں پوچھو عطارد کے بارے میں پوچھو افلاک کے برجوں کے بارے میں پوچھو لوح محفوظ کی کہانیاں پوچھو. میں تمہیں بتاؤں پہلے آسمان میں کون سی مخلوق ہے, ہوا میں کون رہتا ہے, فضا میں کون رہتا ہے, تحت الثرى میں کون ہے, شمال میں کون ہے, جنوب میں کون ہے, مشرق میں کون ہے, مغرب میں کون ہے, من وراء البحر کون سی مخلوق ہے. وہ کون سی مخلوق ہے جو حضرت آدم کی تخلیق کو نہیں جانتی. وہ کون سی مخلوق ہے جو جناب حوا کو نہیں جانتی. وہ کون سی مخلوق ہے جو اس زمین کو نہیں جانتی. وہ کون سی زمین ہے جو ان پہاڑوں کو نہیں جانتی. وہ کون سی زمین ہے جو شمس و قمر کو نہیں جانتی, جو ستاروں کو نہیں جانتی, جو اس نظام عالم کو نہیں جانتی. لوگوں نے پوچھا مولا وہ کسے جانتی ہے. فرمایا ہم 14 کو جانتی ہے. سوال ایک ہو رہا ہے جواب الگ الگ الگ. اور بھائی بندے بشر کی زبان نہیں ہے. یہاں پہ عالم بھی ہو اگر سائیں علم ادا کر دیں وہ روز روز مجالس نہیں پڑھے جا رہے ہوتے نہیں پڑھتے مولا ادا کر دیں. یہ عام زبان نہیں یہ اللہ کی زبان بول رہی ہے اللہ کا علم ظاہر کر رہی ہے. اس لیے سوال ہے اگر ہم جیسا بندہ ہوتا تو ماتھے پہ پسینہ نہ آ جاتا. ہم تو سر کھجا کے کہتے ہیں یار ہم پھر بتائیں گے مطالعہ کرنے دو کتابیں کھنگالنے دو کیا لکھا ہوا ہے. پر یہی فرق ہے امام میں معصوم میں اللہ کی حجت میں اور عام بندے میں. عام لوگ مطالعے کے بعد بتاتے ہیں امام سے جو پوچھا جائے وہ فوراً بتا دیتے ہیں. سوال ہے بھائی کیا کون سی مخلوق جو انڈے دیتی ہے, کون سی مخلوق ہے جو بچے دیتی ہے. میرے مولا نے فرمایا سر اٹھا کے میری طرف دیکھو اور زمانہ تھک جائے گا, یہ چولہ تبکر ہو جائیں گے, درخت گھس جائیں گے, سمندر سیاہی بن کے ختم ہو جائیں گے. مجھ علی کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں.
انہوں نے پوچھا یا علی بتائیں کون سی مخلوق ہے جو بچے دیتی ہے، کون سی مخلوق ہے جو انڈے دیتی ہے؟ سارے بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ آل حسین جو جوان تشریف فرماؤ، اپنے مولا امین کے فضائل سن کے خوش ہوا کرو اور سر کو بلند کیا کرو اور ماں کو کثرت کے ساتھ دعائیں دیا کرو کہ اس نے وہ دودھ پلایا ہے جس میں ولایت علی کو ماننے کی تاثیر ہے۔ سوال میرے مولا نے فرمایا پھر سنو اور دیکھو، جاگنا جاگنا میری طرف دیکھنا۔ فرمایا جو مخلوقات اپنی غذا کو چبا کے کھاتی ہے وہ بچے دیتی ہے، جو دانے نگلتی ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ نعرہ کل لا چھوڑا ہے، دل سے لگے بنو نا بولے آواز دیکھیں کہ ماں مار رہا ہے، نعرہ لا چھوڑا ہے۔ اب منافقین نے کہا بس کرو بس کرو، یہ لوگ تو لکھ رہے ہیں مولا کائنات علی بادشاہ کے فضائل، اگر ہم پوچھتے رہے تو علی مولا بتاتے رہیں گے، لہذا بس کر دو، ہمیں یقین ہو گیا ہے جو دعویٰ امیر المومنین نے کیا ہے وہ دعویٰ سچا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمان تو بس یہ سنی اور دیکھا پڑھا خوش ہوئے، تفکر تدبر ہم نہیں کرتے۔ انگریز پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے۔ مولا سے پوچھتے کائنات کو مسخر کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ خداوند عالم کہتا ہے وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میں نے تمہارے لیے دن رات اور چاند سورج کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ مسخر کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بھی وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا ہے، تمہارے لیے دن رات کو میں نے مسخر کر دیا ہے۔ تمہارے لیے لکم کا لفظ ہے۔ تو پھر آؤ دیکھو جب سے قرآن نازل ہوا ہے کون ہے وہ بندہ جس کے تابع رات ہو، جس کے تابع دن ہو، جس کے تابع سورج ہو، جس کے تابع چاند ہو؟ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر تلاش کر اور پھر مان، ہم اور ہیں، 14 کا خاندان اور ہے، ماننا پڑے گا بھائی۔ میں آپ سے کہا ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، میں نے تو سمجھا ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ دن رات کس کتاب ہے، سورج اور چاند کس کتاب ہے؟ آؤ، اگر میں نے ہی بتانا ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ لوگ آئے محمد مصطفیٰ کے پاس، یا رسول اللہ ہم آپ کو میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، وہ تو محمد مصطفیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے تو صلح حدیبیہ میں بھی یہ کارڈ کٹوا دیا تھا کہ ہم محمد کو محمد رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، محمد ابن عبداللہ لکھا جائے ہمارے معاہدے میں۔ خیر وہ لکھا گیا، وہ مانتے نہیں تھے۔ انہوں نے یہی کہا اگر آپ یہ آسمان پر جو چاند ہے اس کو زمین پہ بلائے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ مولا نے فرمایا میں کر لوں گا، تم نے نبی پھر بھی نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے بھائی، جاگنا جاگنا۔ تو سرور کائنات نے انگوش کا اشارہ کیا، ہندوستان میں ہمارے بر صغیر میں بھی یہ معجزہ ہندوؤں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اتنا اثر میرا شمس معجزہ آیا، چاند 2 بغلوں میں بھی گزر گیا، 2 حصے ہو گئے۔ سرکار نے چاند کو آسمان سے بلایا، 2 ٹکڑے کیے، بغلوں سے گزارا، تو محمد مصطفیٰ نے بتایا اور کائنات عالم کے لوگوں یہ چاند تمہارے تابع نہیں، مجھ محمد کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے، مظہر العجائب کون ہے؟ یہ تو ہمارے مولا امیر المومنین کے بھی مولا ہے محمد مصطفیٰ۔ جناب امیر نے 16 مرتبہ سورج پلٹایا ہے، 16 مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا، اور ہوتا کیا ہے؟ ان اللہ فقر علی الشمس 70,000 ملائکہ، خداوند عالم نے اس سورج پہ 70,000 ملائکہ موکل کیے ہیں جو اس کو مشرق سے نکال کر اس کی طرح کھینچ کر مغرب میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور جب وہ غروب کرتا ہے ان للشمس سجدتین، سورج کے لیے 2 سجدے ہوتے ہیں، جب وہ نکلتا ہے اس وقت بھی سجدہ کرتا ہے اور جب وہ ڈوبتا ہے اس وقت بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ ہمارے مولا مشکل کشا عالم نے وہ بلایا ہے، اس کو کب بلایا؟ جب غروب ہو گیا تھا، غروب کے وقت وہ سجدہ کرتا ہے۔ بھائی صاحبان عرفان
تھکا ہوا سورج شام کی آغوش میں آرام کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، اس وقت ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اس کو واپس پلٹایا، وہ نصف النہار پہ آ گیا۔ جملہ یہ کہنے لگا ہوں، ایک تو مولا نے یہ بتا دیا ہے سورج میرے تابع ہے، علی کے تابع ہے، اور میں اتنا قادر ہوں سورج پر، اگر وہ اللہ کے سجدے میں بھی ہے میں بلاؤں تو آنا اس میں واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ جملہ ہو رہا ہے بس، ٹائم بھی ہونے والا ہے اور پھر بھی جلدی ہے، اور یہ حوادث سے زمانہ ہے نا، جلدی 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 جلدی، ٹھیک ہے۔ آل محمد کی دہلیز پہ بھی جلدی آیا کرو، دیر سے جایا کرو، جولیاں پھیلا کے بیٹھا کرو، تم طلب کیا کرو، تمہاری طلب میں دیر ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں دیر ہی نہیں ہو سکتی۔ شاہ رخ خانہ میری طرف دیکھنا، نیاز حسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرمائے ہوئے 2-3 جملے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، وہاں بھی بسم اللہ، اس کلام اللہ المجید میں بھی بسم اللہ۔ اور ابتدا کیسے ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ کی ابتدا کیسے ہو گئی؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہی ہے نا؟ تو یہ الحمدللہ کیا ہے؟ غور کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا تو پھر آج کریں گے، کیا یاد کرو گے؟ میر جمع ہے احباب درد دل کہہ دے، پھر التفات دوستہ رہے نہ رہے۔ آؤ آج تو سن لو، جب اللہ پاک نے ہمارے 5 نوروں کو، پیغمبر پاک کے 5 نوروں کو اپنی ذاتی نور سے جدا کیا، جو ہی جدا کیا تو انہوں نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی، جب تسبیح کا وجود ہی نہیں تھا۔ او بھائی، ملائکہ نے اور انبیاء نے ان سے تسبیح سیکھی ہے، سننے کے بعد اللہ کی تسبیح کی ہے، اور 5 ہستیوں نے اس وقت اللہ کی تسبیح کی ہے جب تسبیح بھی موجود نہیں تھی۔ تاریخ آدمیت میں تحقیق کرنا، تحقیق کے گھوڑے پگانا، اچھی سی اپنے تحقیقی گھوڑے پہ زین رکھنا، ہمت والا سوار بن جانا، دشت تحقیق کی خاک چھاننا، آپ کو یہ جواہر مل جائیں گے۔ ابھی تسبیح کا بھائی کائنات کی کوئی شے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہستیاں ہیں۔ اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور بنا ہے، ایک سے پہلے تو کوئی شے نہیں ہے، تسبیح بھی شے ہے، حمد بھی شے ہے، تعلیل بھی شے ہے، تکبیر بھی شے ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے۔ جو ہی محمد مصطفیٰ کو بنایا، سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت یہ سوچنا پائے گا جو میں تمہارے کو ہر جبرہ حال بھی کروایا، مسئلہ فیصد اور اس میں تمہارے کو پڑھ پوچھتا بھی، نیوٹن کا قانون حرکت، یعقوب کندی نے نظریات بھی پوچھتا۔ بھائی اور فرماؤ، سب سے پہلے ادائرہ محلوق ہو جاؤ، یہ کلمہ کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے سبحان اللہ میں کیا عظمت ہے تو پھر تم اسم اعظم کی تلاش بھی چھوڑ دو۔ میں واضح سے کہہ رہا ہوں، کوئی میرا جملہ تو ہے نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ کا نام، یہ جو سبحان کہتے ہو اور اسی میں اور اللہ کے نام میں اکسیر اعظم، اسم اعظم ہے۔ چلو آپ کو ایک میں عمل بتا دوں، اگر آپ کو جلدی ہو نا، بڑی پریشانی ہو جائے، بڑی جلدی ہوتی ہے، 66 مرتبہ، ٹھیک ہے، 6666 66 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، باہلو ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایسے کوئی عمل بھی اثر انداز نہیں ہوتا تمہاری زندگی پر جس میں غلو طہارت نہ ہو۔ یا اللہ نہیں کہنا، اللہ اللہ ایسا ایسا کہنا ہے 66 مرتبہ، اسی وقت دعا مانگو، خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں دعا قبول کر لوں گا۔ اگر کوئی عامل کامل بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، تو 2600 مرتبہ روزانہ اللہ 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 کا ورد کرے، پھر دیکھیں اس میں تاثیر کیا نظر آتی ہے۔ وہ چاہے گا کہ میں کربلا جاؤں تو خواب میں کربلا
اللہ کی زیارت ہو جائے گی. وہ نجف جانا چاہتا ہے تو خواب میں نجف اشرف کی زیارت ہو جائے گی. وہ چاہتا ہے میں کسی کا محتاج نہ رہوں تو خداوند عالم اس کو اپنی غیبی طاقت سے غنی کر دے گا. سماعت آپ فرما رہے ہو. میں بتا رہا تھا کہ سبحان اللہ. اب میں جلدی کروں نتیجہ دوں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ نے کہا اور اس کے بعد میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بلا فاصلہ کہا الحمدللہ الحمدللہ. مولا حسن مجتبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ. سلطان کربلا نے فرمایا اللہ اکبر. یہ چار ہستیوں کی چار تسبیحیں ہیں جن کو شریعت میں تسبیحات اربع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تسبیحات اربع. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا الحمدللہ. اللہ کو الحمدللہ کہنا ہمارے مولا کا اتنا پسند آیا جب قرآن بھیجا تو قرآن کی ابتدا میں بھی لکھ دیا الحمدللہ رب العالمین. آخری سطر بھائی اور اللہ کا بڑا ہے تو سب چلتے ہوئے اللہ کو خیال رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آخری جملہ فضائل کا میرے مولا امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر. شب معراج سرکار معراج پہ گئے, نمازیں واجب ہو گئی. آواز قدرت آئی میرے حبیب اپنی امت پہ نمازیں واجب کر دینا. ان سے کہنا میں نے بلاوا بنایا ہے نماز کا, اس کا میں نے نام رکھا ہے اذان. اور اذان شروع کرنا سلطان کربلا کے تسبیحات کے حرفوں سے اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنا. تم 4 ہستیاں تھے تو 4 مرتبہ کہنا. کائنات عالم کے رسول نے فرمایا میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے 2 نواسے ہیں, دونوں بڑے لاڈلے ہیں. میں ایک کو تحفہ دوں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے, اس کا دل ٹوٹتا ہے. میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا. رحمت کل ہوں. پھر میرے اتنے پیارے نواسے اذان میں حسین بادشاہ تو شامل ہے, حسن مجتبی کا ذکر نہیں ہے, ان کا بھی ہونا چاہیے. آواز قدرت آئی. ابتدا اللہ اکبر سے کرنا ہے, انتہا حسن مجتبی کے لا الہ الا اللہ پہ کر دینا. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی. غریب حسین, پردیسی حسین, اللہ راسی حسین, مظلوم حسین, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین میدان کربلا میں موجود ہیں. قبضہ ذوالفقار پہ پیشانی ٹیک کے میرے مولا فرما رہے ہیں سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور اس کے بعد فرمایا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. فضائل جس طرح بھی سنتے ہو آپ کی مرضی کے مسائل غریب بن کے سنا کرو. غریبوں کی دکھ بھری کہانی ہے. جو بھی روتا ہے حسین کی پاک اماں اس کی جنت کی ضامن بن جاتی ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں, رزق میں اضافہ ہوتا ہے, زندگی میں اللہ طول عنایت فرما دیتا ہے. جو بندہ امام حسین مظلوم کے مسائل پہ روتا ہے. یہ استغاثہ تو بھائی ہر کسی نے سنا. جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار کربلا مول نہ جائے گا. یہ امام حسین کا وعدہ ہے. لیکن یہ استغاثہ جناب علیسگر نے جس طرح سنا ہے اور کسی نے نہیں سنا. اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. جناب علیسگر کی والدہ گرامی نے پیغام بھجوایا. بی بی فضہ میدان میں آئی تو میرے مولا امام حسین نے رو کے فرمایا اماں فضہ میری موجودگی میں میدان میں کیوں آئی ہو؟ فرمایا چادر لے کے آئی ہوں. تو مولا امام حسین رو کے فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی جس سے میں ماں کہوں اس کی چادر کو بھی نامحرم کی نظر پڑ جائے. فرمایا آؤ. ایک مرتبہ آپ کے حرم نے بلایا ہے جناب علیسگر کی والدہ گرامی میں. مولا امام حسین بادشاہ آئے قیام میں. بی بی نے اپنے بیٹے کو سجایا ہوا تھا.
लिबास पहनाया हुआ था। छोटी सी तलवार की रिवायात में मिलती है कि वो भी जनाब अली अस्गर को दी, फौजी वर्दी पहनाई और उसके बाद फरमाया अली अस्गर तेरे बाबा ने मुतलक इस्तगासा ऐलान किया है, तुझे नहीं बुलाया, मुतलक कहा है, सबसे कहा है, तू अपनी मर्जी से जा रहा है, लेकिन मैं वसीयत करती हूँ इन पे अमल ज़रूर करना। फरमाया अम्मा जान बताएं, मैं अली बादशाह का अली पोता हूँ, मैं ज़रूर पूरी करूँगा, क्या कहना चाहती हो? फरमाया तू मैदान में जा रहा है, मैं भी जानती हूँ तुझे तीर लगेगा, जब तुझे तीर लगे तो रोना नहीं मुस्करा देना है। जनाब अस्गर की मसाइब की मुझे फरमाइश की गई है, हुक्म दिया गया है, इसलिए तो जुमले पढ़ता हूँ और तुलानी मसाइब भी नहीं पढ़ना। तो तुमने मुस्कराना है अम्मा, हाँ असगर जिगर को थाम के रोती है फौज शाम, तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। मेरे मौला अली अस्गर ने क्या मौजज़ा दिखाया है वहाँ पे। और उसके बाद फरमाया हर दादी को अपने पोते से बड़ा प्यार होता है, तेरी दादी ज़हरा को भी तुझसे बड़ा प्यार है। जब तू शहीद हो जाएगा तेरी दादी ज़हरा तुझे कौसर पिलाएगी, तो कौसर नहीं पीना, कहना है जब तक मेरे बाबा हुसैन न पिए मैं नहीं पीऊँगा। मातम करके कहो मेरे मौला इमाम हुसैन अभी रोज़े से हो, कितनी प्यास लगती है भाई, सर्दी का रोज़ा भी हो तो वो कहता है मैं रोज़ा हूँ। तो इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे। और उसके बाद फरमाया अली अस्गर तुझे तीर लगेगा, मैं तुझे कह रही हूँ तीर तुझे लगे, तेरे बाबा मजलों में करबला को न लगने पाए। अज़ादारों मेरे मौला अली अस्गर ने रो के फरमाया अम्मा मेरा हाल देख, जालिम का तीर देख, मैं ये वादा करता हूँ कि तीर पहले मुझे लगेगा, मुझे लगने के बाद मेरे बाबा को लग जाए तो मुझ पे नाराज ना होना। अज़ादारों करबला के गरीब इमाम हुसैन ने जनाब अली अस्गर को उठाया, सीने के साथ लगाया हुआ है। फौज शाम के सिपाही कह रहे हैं कि इमाम हुसैन कुरान पाक लेके आ रहे हैं। कोई कहता है अगर कुरान भी लेके आए इमाम हुसैन की कोई बात नहीं माननी। कोई कहते हैं कि अली बादशाह का फर्जंद इमाम हुसैन बड़ा गैरतमंद है, हमारी मिन्नत कुरान लेकर नहीं करेगा। और रोने वालों एक जालिम कहता है तुम्हें पता नहीं है, वो अपनी शहादत के लिए मिन्नत नहीं करेगा, वो अपनी बहन के बुरके के लिए जरूर मिन्नत करेगा। सीने पे हाथ मार के कहो मौला काश हम करबला मोहल्ला होते, आपकी बहनों के पर्दे बचाते। आए मौला इमाम हुसैन मैदान करबला में, और सबसे ज्यादा करीब जनाब अली अस्गर को लेके आए फौज शाम के बिल्कुल करीब। फरमाया जालिमों नहीं देख रहे हो मेरे बेटे की हालत मछली वाली है, जैसे मछली मरने के करीब होती है, मुंह खोलती है और बंद कर दी है, इसको थोड़ा सा पानी दे दो। जालिम कहते हैं खुद मांगे तो दे देंगे। मेरे मौला अली अस्गर ने रो के फरमाया अना अतशान और मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के लोगों में बड़ा प्यासा हूँ। इधर उमर बिन साद नहीं दौड़ता हुआ आया, हुरबिल से कहा जल्दी का तीर चला। इसने तीर चलाया, तीर नीचे गिर पड़ा। अल्लाह ये जालिम कहता है तू बड़ा तीर अंदाज है, तेरा तीर नीचे क्यों गिर पड़ा है? कहता है वो देख वो कनातों के सामने एक काले बुर्के वाली बीबी है जिसने सर पे कुरान उठाया हुआ है, रो के कह रही है मेरे अल्लाह जालिम का तीर देख, मेरा शबीर देख। और रोने वालों जालिम ने तीर छोड़ा, अली अस्गर को लगा एक कान से दूसरे कान तक ज़बा हो गए। और मकातब में लिखा है अगर इमाम हुसैन मजबूती से अली अस्गर को न पकड़ते तो जिधर जिधर जालिम का तीर जाता